40 تا 50 آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 22۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ النار يعرضون عليها، آگ کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر، غدوا وعشیا، صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، ادخلوا آل فرعون، تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ تم داخل کرو آل فرعون کو، اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور وہ وقت یاد کریں، ذہن میں لائیں، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں گے، فی النار، جہنم کی آگ میں۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں کے لیے جو بڑا بنتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ بے شک ہم تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، تو کیا تم ہو ہماری طرف سے کفایت کرنے والے، ہٹانے والے، نصیبا من النار، آگ کا کچھ حصہ۔ قال الذین استکبروا، تو کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے، انا کل فیہا، بے شک ہم سب اس جہنم میں ہیں، ان اللہ
قد حکم، بے شک اللہ تعالی نے تحقیق فیصلہ کر دیا ہے، بین العباد، بندوں کے درمیان۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں سے، ادعوا ربکم، کہ تم دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا، کہ وہ تخفیف کر دے ہم سے، یوما من العذاب، ایک دن کی عذاب میں سے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے جہنم کے داروغے، اولم تکو تأتیکم رسلکم، اور کیا نہیں آتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ قالوا، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قالوا، تو وہ کہیں گے فادعوا، پس تم آج خود ہی دعا کرو، وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کی دعا، الا فی ضلال، مگر بیکاری میں، ضائع ہونے میں۔ یہ جو آج ہم نے سورۃ المومن کی یہ آیات پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو آل فرعون جو بحر قلزم میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نتیجے میں غرق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر، تو فرمایا کہ وہ جو آل فرعون ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں اس آگ پر، یعنی وہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا وعشیا، صبح اور شام، وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن پھر ان کے لیے یہ آرڈر جاری ہوگا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو کہ تم داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں، سخت ترین عذاب میں ان کو لے جاؤ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ جو آل فرعون ہیں وہ صبح و شام
اب وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ابھی قیامت تو رونما نہیں نہ ہوئی، قیامت نے تو ابھی آنا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد پھر وہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ جنت میں کس نے جانا ہے، جہنم میں کس نے جانا ہے۔ تو اس وقت جو وہ ہر روز کی بنیاد پر، یعنی روزانہ صبح اور شام ان کو اس آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان کو لے جایا جاتا ہے، پھر واپس لایا جاتا ہے، پھر لے جایا جاتا ہے، پھر آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض اوقات جو مجرم ہوتے ہیں ان کو ان کی پیشی ہوتی ہے، جی آج تو ان کی پیشی ہے، یہ آج عدالت میں پیش کیے جائیں گے پھر واپس لائے جائیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو آل فرعون ہیں ان کو روزانہ صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جو اس جہنم کے عذاب سے پہلے عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ تو قیامت کے بعد شروع ہوگا نا، تو اب جو عذاب ان کو دیا جا رہا ہے یہ عذاب پھر کون سا عذاب ہے؟ اس کو کہیں گے عذاب برزخ۔ اس کا کیا نام ہے؟ عذاب برزخ، یا اسی کا ایک یہ نام ہے عذاب قبر۔ عذاب قبر، تو یہ عذاب قبر ہے، عذاب برزخ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کی موت سے لے کر آگے قیامت تک کا یہ جو درمیانہ وقت ہے، یہ جو دورانیہ ہے، اس دورانیے کو کیا کہیں گے؟ برزخ۔ اب لازمی بات ہے جو قیامت قریب آ رہی ہے تو جتنے قیامت کے قریب ہوں گے ان کا دورانیہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ جو شروع والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ برزخ کا دورانیہ کیا ہے؟ لمبا ہے۔ تو یہ ایک عذاب قبر کی شکل ہے، عذاب برزخ کی شکل ہے جو اس وقت ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے بد عقیدہ لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے عذاب برزخ کا اور قبر کے عذاب کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قبر کا عذاب کوئی نہیں ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ 256 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 256 ہجری۔ تو ان کے دور کے اندر بھی یہ عقیدہ چل رہا تھا اور لوگ اس عقیدے کا پرچار کر رہے تھے کہ عذاب قبر نہیں ہے، عذاب قبر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں کراچی کے اندر بھی ایک گروہ ایسا پیدا ہوا کہ انہوں نے بھی اس پر بڑے پمفلٹ چھپوائے اور بڑی تشہیر کی اور کہا کہ یہ قبر کا عذاب، یہ برزخ کا عذاب کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب الجنائز کے اندر انہوں نے 3 آیات پیش کی، 3 آیات، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کئی احادیث پیش کر کے
یہ ثابت کیا کہ یہ برزخ کا عذاب، قبر کا عذاب برحق ہے۔ یہ کیا ہے؟ برحق۔ اللہ اکبر۔ آپ میں کسی نے نام سنا ہوگا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام نووی، انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، اور یہ ایک بڑی نامی گرامی محدث شخصیت ہیں، اور یہ جو بڑی مشہور کتاب ہے نا ریاض الصالحین، اس کے مصنف بھی امام نووی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک چھوٹی سی کتاب ہے اربعین نووی، جو باقاعدہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ بڑی کمال کی کتاب، صرف 40 احادیث ہیں اس کے اندر۔ اربعین نووی، اربعین کا معنی کیا ہے؟ 40 احادیث والی کتاب۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے شرح مسلم کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور یہ ہمارے مسلمہ عقائد میں سے ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے۔ آج کل یہ لفظ جو ہے نا اہل سنت، یہ تو چند لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے سوا کسی کو اہل سنت نہیں سمجھتے۔ مسجدوں کے آگے بھی وہ اہل سنت وہ لکھواتے۔ میرے بھائیو، یہ اہل السنہ والجماعہ، یہ جو ایک ٹرم ہے، یہ کیسے بلا مارز وجود میں آئی تھی؟ کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر، ایسے فرقے پیدا ہو گئے کہ جو فرقے انتہائی گمراہ، بعض لوگ انہوں نے نعوذ باللہ وہ صحابہ کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا، اور انہوں نے صحابہ کو کافر کہنا شروع کر دیا، غاصب کہنا شروع کر دیا، اور یہ عبداللہ بن سبا کی جو اولاد ہے، ان سب نے صحابہ کرام کے بارے میں بڑی بڑی گندی قسم کی زبان استعمال کی۔ ان کو کہتے ہیں روافض۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ روافض۔ اسی طرح ایک اور فرقہ مارز وجود میں آیا کہ ان کو کہتے ہیں معتزلہ۔ معتزلہ، یہ معتزلہ جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، توجہ ہے نا، یہ میں بڑی بنیادی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ معتزلہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہر کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، ہر کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے، حالانکہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، کبیرہ گناہ کرنے والا وہ ایک بہت بڑا گناہ گار تو ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ اسلام سے ہی نکل گیا ہے، اس کا اسلام سے ہی کوئی تعلق نہیں، تو یہ عقیدہ معتزلہ کا عقیدہ تھا، سمجھے نا؟ اور وہی جو معتزلہ تھے، جن کا پرانا نام معتزلہ تھا، اور آج کے دور میں انہی کو تکفیری کہا جاتا ہے۔ نام بدل گیا ہے، پہلے معتزلہ تھے، آج کل کیا ہے؟ آج کل وہ تکفیری ہیں۔ اور وہ تکفیری جو ہیں، ان کی کئی آج کل آپ کو شکلیں نظر آئیں گی، جیسا کہ یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں، یہ تکفیری لوگ ہیں، اور اسی طرح وہ داعش والے تکفیری لوگ ہیں۔ تو یہ ایک تکفیری گروہ جو ہے نا، یہ پھر مارز وجود میں آیا۔ ان کا پرانا نام کیا تھا بھلا؟ معتزلہ۔
سمجھ آئی بات کی؟ اسی طرح ایک ایسا فرقہ معرض وجود میں آ گیا، انہوں نے کہا تقدیر کوئی نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں قدریہ۔ اس فرقے کا نام کیا ہے؟ قدریہ۔ تو ذرا غور کرنا کہ ان سارے انتہائی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں جب یہ فرقے معرض وجود میں آئے تو محدثین نے ماشاءاللہ ان کا بڑا زبردست دفاع کیا، ان کے غلط عقائد کا رد کیا۔ تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ روافض ہیں، یہ معتزلہ ہیں، اور یہ قدریہ ہیں، اور ان کے ایک جہمیہ فرقہ معرض وجود میں آیا، اور ان کے مقابلے میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی سنت پر اور صحابہ کرام کے منہج پر چل رہے ہیں، لہذا ان کے بارے میں لفظ استعمال ہوا اہل السنت والجماعہ، کہ یہ کس پر کاربند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کے طریقے پر۔ تو وہ پھر ان کے لیے کیا ٹرم استعمال ہوئی؟ اہل السنت والجماعہ۔ یعنی اہل السنت والجماعہ میں سے وہ روافض نکل گئے، معتزلہ نکل گئے، قدریہ نکل گئے، جہمیہ نکل گئے، وہ سارے انتہائی گمراہ فرقے جو بڑی دور کی گمراہی میں چلے گئے تھے، وہ سارے اہل السنہ میں سے نکل گئے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر ایک نیا دور آیا، ایک وقت گزرتا گیا، 300-400 سال گزر گئے، پھر یہ آگے تقلیدی مذہب شروع ہو گئے۔ میں نے کیا کہا ہے بھلا؟ یہ تقلیدی مذاہب جو ہیں پھر یہ معرض وجود میں آنے شروع ہو گئے۔ یہ کون ہیں جی؟ یہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ جی امام مالک کی تقلید کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، یہ کون ہے جی؟ یہ امام شافعی کی تقلید کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں امام کے مقلد۔ یہ جب یہ تقلیدی فرقے اور تقلیدی مذاہب جب یہ معرض وجود میں آئے کہ یہ فلاں امام کا مقلد، یہ فلاں امام کا مقلد، یہ فلاں، اب ان ساروں کو ویسے عرف عام میں اہل السنت والجماعہ ہی کہا جاتا تھا، تو پھر ان میں کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ان سارے تقلیدی مذاہب سے بیزار ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ ہدایت لیتے ہیں اللہ کے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، بس وہ قرآن اور حدیث، بس اسی پر کاربند۔ تو ان کے لیے پھر ایک نیا لفظ معرض وجود میں آیا، اور وہ لفظ ہے اہل الحدیث۔ تو میری بات آپ سمجھے؟ یہ اہل الحدیث لفظ یہ کیسے معرض وجود میں آیا؟ جب تقلیدی مذاہب معرض وجود میں آئے۔ اگر یہ تقلیدی مذاہب نہ معرض وجود میں آتے تو ان ساروں کے اوپر ابھی تک وہی اہل السنہ والجماعہ کا لفظ ہی چلتا۔ سمجھ آئی؟ پھر یہ ہو گئے اہل الحدیث، اور باقی سب نے اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ وہ کہنا شروع کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا تو الحمدللہ ہم بھی اہل السنہ والجماعہ ہی ہیں، لیکن صرف ان سارے تقلیدی مذاہب سے اپنی الگ پہچان کروانے کے لیے یہ اہل الحدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بھائی ہم تقلیدی مذاہب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کسی امام کے مقلد نہیں، ہم کون ہیں؟ اہل الحدیث، کیونکہ قرآن بھی حدیث ہے اور حدیث بھی حدیث ہے، لہذا ہم کون ہیں؟ اہل الحدیث۔ کہ میری بات سمجھے ہیں؟ تو یہ ایک تعارفی نام ہے، ایک وصفی نام ہے، یہ کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہے۔ اہل السنہ بھی ہم ہیں، الحمدللہ اہل السنہ بھی ہم ہیں، ہم اہل الحدیث بھی ہیں۔
اللہ کے فضل سے دونوں. تو امام نووی رحمت اللہ علیہ جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمام اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. تو اس میں پھر کون کون سے سارے لوگ آگے؟ تمام اہل السنہ والجماعہ، یعنی یہ سارے تقلیدی مذاہب جو ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر برحق. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو فرمایا کہ عذاب قبر برحق ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان عذاب قبر کا انکار کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ صحیح بخاری میں ایک باب باندھا، باب ما جاء فی عذاب القبر، کہ عذاب قبر کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں اور احادیث ہیں وہ انہوں نے بیان کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ بدبخت لوگ عذاب قبر کا انکار کرنے والے اس وقت بھی موجود تھے. تو بہرحال ان میں سے ایک دلیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں قرآن مجید کی وہ ایک آیت ہے سورۃ الانعام کی 93 نمبر آیت، سورۃ الانعام کی 93 نمبر آیت وہ بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ اذ الظالمون، کہ جب ظالم جو ہیں فی غمرات الموت، موت کی مدہوشیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے سخت ہاتھ آگے کرتے ہیں ان کی روحیں نکالنے کے لیے، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، اپنی روحیں باہر نکالو. جب کافروں کی ان لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت فرشتے بڑا سخت ہاتھ ڈال کے ان کی روحیں باہر نکالتے ہیں، اور اس وقت ساتھ ان کو مار رہے ہوتے ہیں، ساتھ ان کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے، چہرے پہ مارتے ہیں، پشت پہ مارتے ہیں، ان کو ہر طرف سے مارا بھی جا رہا ہوتا ہے، ساتھ ان کی روح بھی قبض کی جا رہی ہوتی ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اس سے پھر کون سا وہ عذاب ہے؟ وہی عذاب برزخ، وہی عذاب برزخ مراد ہے. دوسری ایک آیت انہوں نے بیان کی ہے سورہ التوبہ 101 نمبر آیت، وہاں فرمایا سنعذبہم مرتین، ہم ان کو بار بار عذاب دیں گے. یعنی یہ جو برزخ کا عذاب ہے ان کو بار بار یہ عذاب دیا جائے گا. سنعذبہم مرتین، ہم ان کو بار بار عذاب دیں گے. یہ دو آیتیں ہو گئیں، اور تیسری امام بخاری رحمت اللہ نے یہ آیت پیش کی ہے النار یعرضون علیہا غدوا. تو فرماتے ہیں یہ تین آیتیں جو ہیں یہ عذاب برزخ میں، عذاب قبر میں بالکل برحق ہیں، اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب ہے، برزخ کا عذاب ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث بیان کی ہے. حدیث فرمایا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور دفنانے والے اس کو دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، تو جب وہ واپس پلٹنے لگتے ہیں، یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، تو اس وقت اللہ تعالی ایک اپنی قدرت کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر اس قبر کے اندر جو بندہ دفن ہوتا ہے، اللہ اس کو ان واپس آنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سناتا ہے. کیا سناتا ہے؟ جوتوں کی. یہ ہیں تیرے رشتہ دار جن کے لیے تو مر جاتا تھا، جن کے لیے حرام کماتا تھا، جن کے لیے جھوٹ بولتا تھا، فراڈ کرتا تھا، لو یہ ہیں آج تجھے یہاں قبر میں دبا کر سارے واپس جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ آواز سناتا ہے اس میت کو.
فرمایا اس کے بعد پھر وہ میت جو ہے نا اس کو بٹھا لیا جاتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو بٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ مرنے والا، قبر میں جانے والا اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس وقت اس سے وہ جو باقی سوال ہے نا کہ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، وہ سارے سوال کر کے پھر اس سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بتا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، کہ تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس آدمی سے مراد یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ بس یہی وہ حدیث ہے جو ہمارے بھائیوں کو آج بڑی انہوں نے اس سے غلط مفہوم لیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں اور ہر قبر والے کے پاس جاتے ہیں۔ یہ اس حدیث سے بات لی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ جب وہ قبر میں سوال کرتے ہیں نا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبر میں موجود نہیں ہوتے۔ میری بات ذرا سمجھیں، اللہ کے نبی وہاں موجود نہیں ہوتے۔ آپ ذرا غور کریں، وہ جو ایک خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی اور جب وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی وفات پا گئی اور صحابہ نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی خاص، بس اپنے طور پر ہی جنازہ پڑھ کے کفن پہنا کے قبر کھود کے دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب چند دن دیکھا کہ وہ خاتون نہیں نظر آ رہی تو آپ نے پوچھا کدھر ہے وہ خاتون؟ تو بتایا کہ اللہ کے نبی وہ تو کتنے دن ہو گئے ہیں، وفات پا چکی ہے، ہم نے تو اس کو دفن بھی کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، بلکہ ڈانٹا جھڑکا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور پھر آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، چلو مجھے جا کر اس کی قبر بتاؤ۔ اگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں جاتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جانا چاہیے تھا نا اس خاتون کی قبر میں بھی جب اس کو دفن کیا گیا تھا۔ کیا اللہ کے نبی اس کی قبر میں گئے تھے؟ قبر کے اندر نہیں؟ بات سمجھ آئی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اپنے بنفس نفیس قبر میں جاتے ہیں، یہ نہیں ہے بات، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخصیت جو آپ کے ذہن میں ہے ہم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ ما تقول فی ھذا الرجل، یہاں ھذا اس میں اشارہ اس استحضار ذہنی کے لیے ہے کہ جو ذہن میں شخصیت موجود ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحضار ذہنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ خط لکھا وہ ہرقل کو، ہرقل جو شام کا بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ۔ جب خط چلا گیا نا تو اس نے کہا ادھر کوئی آدمی عرب میں سے آیا ہو تو میرے پاس اس کو پیش کرو۔ انہوں نے کہا ہے ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے وہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں وہاں پہنچا ہوا تھا لا کر وہاں پیش کر دیا۔ اچھا اب اس نے بلا یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ فلسطین۔ فلسطین کا ایک شہر ہے حمص، وہاں پر وہ اس وقت پہنچا ہوا تھا، وہاں پر ہی اس نے اس پورے قافلے کو بلا لیا۔ اب جب بلایا تو اس نے یہ سوال کیا، کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ آدمی جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، آپ یہ بتائیں کبھی اس کو تم نے اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے دیکھا ہو؟ کیا کہا کہ اس آدمی کو تم نے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہو؟ کیا اللہ کے نبی اس وقت وہاں حمص میں موجود تھے کہ آپ اس وقت مدینہ میں تھے؟ آپ کہاں تھے بلا اس وقت؟ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس آدمی نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اس آدمی نے۔
میرا خیال ہے میری بات آپ سمجھ، تو وہاں اللہ کے رسول موجود نہیں تھے۔ اس کو یعنی باقاعدہ علمی اصطلاح میں کہتے ہیں استحضار ذہنی، کہ ایک بندہ وہاں اپنے جسم اور بدن کے ساتھ موجود نہیں ہوتا بلکہ وہ ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحضار ذہنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کو دفنا کر لوگ واپس آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر نا وہ آ جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تو مومن ہوتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ بس پھر خوش ہو جا کہ تو اس امتحان میں پاس ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے۔ فوراً اس آدمی کو پھر یعنی جہنم میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اچھا یہ جگہ دیکھ، یہ جگہ دیکھ رہے نا؟ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ یہ جگہ تھی تیری، اگر تو اس بات کی گواہی نہ دیتا، اگر تو اس ٹیسٹ میں پاس نہ ہوتا تو تجھے اس جگہ میں جہنم کی اس بیرک میں ڈالا جانا تھا، لیکن اب اللہ نے تیرا مقام بدل دیا ہے، اب تیری جگہ جنت میں، تیری جگہ بک ہو چکی ہے، اب وہ ذرا جنت میں بھی اپنی جگہ دیکھ۔ فوراً پردے پیچھے ہٹا کر پہلے اس کو جہنم میں وہ جگہ دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو پاس نہ ہوتا تو تیری یہ جگہ تھی، اب تو جنت میں اپنی جگہ دیکھ، اب تو پاس ہو گیا ہے، اب تجھے یہاں پر بھیجا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کے لیے جنت کی خوشبو، جنت کی ٹھنڈی ہوا، پھر جنت کا بچھونا اور جنت کا لباس، اس کے لیے سارا کچھ پرووائڈ کر دیا جاتا۔ پھر فرمایا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، اور وہ جو قبر میں جانے والا اگر منافق ہے اور اگر کافر ہے تو اس سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ما تقول فی ھذا الرجل، کہ آپ اس آدمی کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، بس لوگ جو کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ دنیا کے اندر وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ہزار ضربیں بھی لگانے والا اگر وہ عقیدے کا منافق تھا تو قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں گواہی دے سکے گا، وہاں بس یہی کہے گا اقول ما قال الناس، جو لوگ کہتے تھے میں کہہ دیتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی بس اس کو کہا جائے گا کہ اب تیری جہنم میں سیٹ بک ہے، اب تجھے وہاں پر بھیج دیا جائے گا، وہ سامنے جہنم میں اپنا مقام دیکھ۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، پھر اس کو لوہے کے ہتھوڑے مارے جاتے ہیں۔ فرمایا اتنے ہتھوڑے اور ایسے ایسے ہتھوڑے مارے جاتے ہیں فَيَصِيحُ صَيْحَةً، پھر وہ بڑی اونچی اونچی آواز سے چیخیں مارتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا انسان اور جن کے سوا جو باقی مخلوقات ہیں وہ ان چیخوں پکار کی آواز سنتی ہیں، وہ اس چیخوں پکار کی آواز۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ عذاب قبر ہے۔ صحیح بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر کا عذاب برحق۔ صحابہ کہتے ہیں ایک وقت ایک دفعہ سورج غروب ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہونے کے بعد اس طرح مدینے کی جو ایک پراپر آبادی تھی وہاں سے باہر نکلے تو آگے وہ یہودیوں کے قبیلے اور ان کا قبرستان تھا۔ جب اس قبرستان کے قریب پہنچے تو یکدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اونچی چیخ اور آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودن
تعذب فی قبورہا، یہ یہودی ہیں جن کو ان کی قبروں میں اس وقت عذاب ہو رہا ہے. یہ یہودی ہیں جن کو اس وقت ان کی قبروں میں کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسری حدیث، ایک دفعہ اپنی سواری پر بیٹھ کر ایک دفعہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو جب دو قبریں جو بھی تازہ تازہ بنی ہوئی تھیں ان کے پاس سے جب آپ گزر رہے ہیں تو آپ جس سواری پر تھے نا، وہ سواری یکدم وہاں رک کر وہ اپنی دونوں اگلی ٹانگیں اوپر اٹھا کر بدکنے لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آس پاس صحابہ تھے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ میری سواری یہاں کیوں بدک رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دو تازہ قبریں ہیں نا، اس وقت ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اللہ نے وہ عذاب میری اس سواری کو سنایا ہے. اس عذاب کی چیخ و پکار میری یہ سواری یہ سن رہی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو ان دونوں میں سے ایک تھا وہ کیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی کہ فرمایا فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، کہ ایک ان میں سے چغل خور تھا، چغلیاں کرتا تھا، لڑانے کے لیے ایک دوسرے کے بارے میں خلاف باتیں کرتا تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا تھا فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنْ بَوْلِهِ، وہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا. تو ان دو قبر والوں کو کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا. پھر آپ نے فرمایا جاؤ وہاں سے نا ایک درخت کی ٹہنی اتار کے لاؤ. وہ اتار کے لائی گئی، اور آپ نے اس کو نا درمیان میں سے ایسے چھیل کے نا اس کے دو پیس کیے، ایک پیس ایک قبر پہ لگا دیا، دوسرا دوسری قبر پہ لگا دیا. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب میں اس وقت تک تخفیف کر دے جب تک یہ دونوں ٹہنیاں سوکھ نہ جائیں. ان کے سوکھ جانے تک اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کی کیا کر دے گا؟ تخفیف کر دے. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3 حدیثیں ہو گئی نا. ایک وہ جو قبر میں ہتھوڑے مارے جاتے، دوسری وہ جو یہودیوں کی عذاب کی چیخ و پکار سنی، اور تیسری یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی چغل خور والی. اور چوتھی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز کے اندر تشہد میں جو دعا سکھایا کرتے تھے نا، اس دعا میں بھی یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ شر المسیح الدجال. یہ 4 چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں ہر زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے آخری تشہد میں. تو یہ بھی اس میں بھی آ گیا نا اعوذ بک من عذاب القبر. سمجھ آئی؟ اب یہ لوگ جو ہے نا جو کہتے ہیں نا جی قبر کا عذاب نہیں، قبر کا عذاب نہیں، کوئی قبر کا عذاب. کیوں؟ اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تو قبر ہی نہیں بنتی اور ان کو تو جلا دیا جاتا ہے، اور جلا کر ان کی راکھ گنگا میں اور جمنا میں بہا دی جاتی ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، جا کر مچھلیوں کے پیٹ کا لقمہ بن جاتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کی پتہ نہیں اب فضاؤں کے اندر ہی وہ اڑ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو پرندوں کا لقمہ بن جاتے ہیں. تو ان کی تو قبر ہی نہیں بنی، تو پھر عذاب قبر کدھر گیا؟ یہ عقل کا گھوڑا. میرے بھائیوں، ان کے لیے بہترین جواب یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو جہاں پر پڑا ہوا ہے وہی جگہ اس کی قبر ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ کہ مرنے کے بعد جو
جہاں پڑا ہوا ہے وہی اس کی قبر ہے۔ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہے تو وہ اس کی قبر ہے، اگر وہ پانیوں کی تہ میں اس کا کوئی ذرہ چلا گیا ہے وہی اس کی قبر ہے، اگر پرندوں نے اس کو نوچ کے کھا لیا ہے وہی اس کی قبر ہے۔ جہاں جہاں اس کے ذرات بکھرے پڑے ہیں وہ ساری جگہیں اس کے لیے قبر ہیں، یہاں تک کہ فرعون کی لاش کو وہاں کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے، اگرچہ اس کی کوئی قبر نہیں، اس کو عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ عجائب گھر ہی فرعون کے لیے قبر ہے، وہ عجائب گھر ہی فرعون کے لیے کیا ہے؟ وہ قبر ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ عذاب قبر برحق ہے کہ نہیں؟ تو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ تمام اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ ہے کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر غدوا وعشیا، صبح و شام۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ تم داخل کر دو آل فرعون کو۔ آل فرعون سے مراد کیا فرعون کے جو قریبی رشتہ دار ہیں صرف وہ مراد ہیں؟ کیوں بھائی؟ کیا فرعون کے قریبی جو رشتہ دار ہیں صرف وہ مراد ہیں کہ آل فرعون کے یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو پکڑو اور ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دو؟ نہیں، بلکہ یہاں آل فرعون سے مراد ہے کہ فرعون کے تمام پیروکار۔ کیا مراد ہے؟ فرعون کے تمام پیروکار، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں یا جتنی بھی تعداد میں ہیں، وہ سارے آل۔ تو گویا آل کا لفظ جو ہے اس کا ایک اطلاق تمام پیروکاروں پر بھی ہوتا ہے۔ آل کا لفظ اس کا ایک اطلاق قریبی رشتہ داروں پر ہوتا ہے اور ایک اطلاق اس کا تمام پیروکاروں پر بھی ہوتا ہے۔ نہیں میری بات سمجھ آئی؟ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آل وہ ہیں آل رسول جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور ایک آل رسول میں ہم سب شامل ہیں۔ ہم سب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، لہٰذا ہم سب بھی آل رسول کا حصہ ہیں۔ آج یہاں کوئی سید بنا بیٹھا ہے، سارا دن جھوٹ بولنا، سود کھانا اور اس طرح جوا کھیلنا، باریاں لگانا، نماز کا پتہ نہیں، روزہ، جی ہم آل رسول ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ وہ اپنے آپ کو آل رسول سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی اس طرح کا جو کافر اور مشرک وہ کبھی آل رسول نہیں ہو سکتا۔ آل رسول اللہ کے نبی کے پیروکار ہیں، اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہاں آل محمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پیروکار شامل ہیں۔ یہ جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی پر اور اللہ کے نبی کے تمام پیروکاروں پر درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا آل ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سب سے سخت عذاب میں ان کو لے جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ پتہ ہے سب سے ہلکا عذاب؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اہون عذاب النار، کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ توزع تحت قدمیہ جمرۃ من النار، آگ کا ایک انگارہ پاؤں کے نیچے رکھا جائے گا، فیغلی بہا دماغہ، اور اس ایک انگارے کے ساتھ اس کا دماغ ابھر رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ سب سے ہلکا۔ اور سب سے سخت عذاب کیا ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا۔
وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے جہنم میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، اور وہاں وہ جو پیروکار ہیں نا وہ کہیں گے، کیونکہ عام طور پر غریب طبقہ امیروں کا پیروکار ہوتا ہے، جو بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ عام طور پر کھاتے پیتے اور بڑے، فرمایا للذین استکبروا، ان کے لیے جو بڑے بنتے تھے وہ کہیں گے انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے پیروکار تھے، فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تو کیا تم ہمیں ہمارا آگ میں سے کچھ عذاب کا حصہ وہ ہم سے دور ہٹا سکتے ہو؟ دنیا میں ہم تمہاری مانا کرتے تھے، تمہاری چلتی تھی، تم جو کہتے تھے ہم کرتے تھے، ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، تو آج ہماری بھی تو ایک بات مان لو کہ اس عذاب جہنم میں سے کچھ حصہ ہم سے ہٹا دو، دور کر دو۔ یہ ان کو استہزاء ہوگا اصل میں۔ فرمایا قال الذین استکبروا، تو وہ جو بڑے تھے نا دنیا میں، لیڈر، وہ پیشوا، وہ چودھری، وہ وڈیرے اور وہ بڑے بڑے سردار، وہ اس وقت کہیں گے کہ انا کل فیہا، بے شک ہم سب یہاں موجود ہیں، تم بھی یہاں ہو ہم بھی یہاں ہیں، تم بھی یہاں ہو اور ہم بھی یہاں ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، جنت والے جنت چلے گئے ہیں، جہنم والے جہنم میں آ گئے۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، پہلے تو وہ آپس میں جھگڑیں گے نا، وہ ان کو تانے دیں گے، وہ ان کو تانے دیں گے، وہ ان کو ملامت کریں گے، وہ ان کو ملامت کریں گے، پہلے آپس میں ایک دفعہ اچھی طرح وہ تان و تشنیع کر لیں گے، پھر آخر میں کہیں گے او بھائی آپس میں لڑنے کا کیا فائدہ، ان جہنم کے دروغوں سے کوئی بات کر کے دیکھ لو کہ لخزنۃ جہنم، جہنم کے دروغوں سے ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہمیں عذاب میں سے ایک دن تو چھٹی دے دے، عذاب میں سے ایک دن تو چھٹی کا ہو، روز عذاب روز عذاب روز عذاب۔ قالو، تو وہ پھر جہنم کے دروغے جواب دیں گے اولم تک تأتیکم رسولکم، کیا نہیں آیا کرتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس رسول آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا، واضح دلائل پیش کیے، معجزات پیش کیے، توحید کے دلائل، سنت کے دلائل، رسالت کے دلائل، آخرت کے دلائل، جنت جہنم کے دلائل، سارے دلائل بڑے واضح طور پر پیش کیے۔ قالو، پھر وہ کہیں گے فدعو، بس پھر اب تم خود ہی دعا کر لو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر بیکار ہی بیکار، اس پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ 3 نومبر